السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ پازیٹیو تھاٹس کے میرے تمام دوست شاد و آباد ہوں گے۔ دوستو، اس سے پہلے میں ایک ویڈیو والدین کے حقوق پر بنا چکا ہوں، مگر آج میرا موضوع صرف ماں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ روز 29 اکتوبر بروز اتوار صبح صادق کے وقت میری والدہ محترمہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ تو یہ درد، یہ صدمہ، یہ دکھ ابھی تک میرے دل و دماغ میں ہے۔ تو میری خواہش تھی کہ میں ماں کی عظمت پر کچھ کہوں، ماں کی شان میں کچھ بیان کروں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو بیسیکلی ماں کی عظمت پر کچھ کہنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ماں شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ایک ٹھنڈک، ایک پیار اور ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا سایہ ہمارے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس کا دست شفقت سایہ دار شجر کی طرح سائبان بن کر اولاد کو سکون کا احساس دلاتا ہے۔ اس کی گرم گود سردی کا احساس تک نہیں ہونے دیتی۔ خود بھلے وہ کانٹوں پر چلتی رہے مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلاتی ہے اور دنیا جہاں کے دکھ کو اپنے آنچل میں سمیٹے لبوں پر مسکراہٹ سجائے رواں دواں رہتی ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ آندھی چلے یا طوفان آئے، اس کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ نہ ہی کبھی احسان جتاتی اور نہ ہی اپنی محبتوں کا صلہ مانگتی ہے، بلکہ بے غرض ہو کر اپنی محبت اولاد پر نچھاور کرتی رہتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں کی محبت ایک بحر بے کراں کی طرح ہے۔ ماں کی بے پایاں محبت کو لفظوں میں نہیں پرویا جا سکتا۔ خلوص ایثار کی اس سمندر کی حدوں کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں۔ ہر مذہب اور ہر تہذیب نے ماں کو عظیم اور مقدس قرار دیا ہے۔ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب کائنات کے آگے دامن پھیلائے رہتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ ماں اس ہستی کا نام ہے جو اپنی زندگی اپنے بچوں کی خوشیوں شادمانیوں میں صرف کرتی چلی آئی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے یہی رسم جاری رہی۔ یوں تو دنیا میں ہر انسان، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ماں ہر ایک کے لیے قابل قدر ہے، مگر خاص طور پر ہماری مشرقی ماں تو ہوتی ہی وفا کی پتلی ہے، جو جیتی ہی اپنے بچوں کے لیے ہے۔ ویسے تو دنیا نے ماں کے لیے ایک خاص دن کا تعین کر دیا ہے، چونکہ ہم حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور اسلام ہی ہمارا مکمل دین اور ضابطۂ حیات ہے۔ اس لیے یہاں یہ ذکر ضرور کروں گا کہ اسلامی تعلیم کی روشنی میں اللہ کی طرف سے ماں دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ ماں تو ایک ایسا پھول ہے جو رہتی دنیا تک ساری کائنات کو مہکاتی رہے گی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماں کا وجود ہی ہمارے لیے باعث آرام، راحت، چین و سکون، مہر و محبت، صبر و رضا اور خلوص و وفا کی روشن دلیل ہے۔ یہ ماں کا جو نام ہے، ماں کا جو لفظ ہے، اکثر مختلف زبانوں میں کوئی اماں، امی، ممی، مما، ماما اور مادر وغیرہ کے آتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا لفظ دنیا کی متعدد زبانوں میں خاصہ یکسانیت رکھنے والا کلمہ ہے۔
اور اس کی منطقی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ماں کے لیے اختیار کیے جانے والے الفاظ کا اصل کلمہ ایک کائناتی حیثیت کا حامل، اور اسے دنیا کی متعدد زبانوں میں اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کے منہ سے ادا ہونے والے چند ابتدائی آوازوں سے آخذ کیا گیا ہے۔ جب بچہ رونے اور چلانے کی آوازوں کی حدوں کو توڑ کر کسی مخصوص قسم کی آواز نکالنے کے قابل ہوتا ہے یا بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو عام طور پر وہ ماں ماں مم مم یا ماما یا پاپا وغیرہ جیسی سادہ سی آوازیں نکالتا ہے، اور محبت اور پیار کے جذبے سے سرشار والدین نے ان ابتدائی آوازوں کو اپنی جانب رجوع کر لیا، جس سے ماں کے لیے ایسی آوازوں کا انتخاب ہوا کہ جو نسبتاً نرم سی ہوتی، یعنی میم سے ابتدا کرنے والی، اور باپ کے لیے عموماً پے سے یا بے سے شروع ہونے والی آوازیں دنیا کی متعدد زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ماں کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 84 مرتبہ آیا ہے، اس کی جمع امہات ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ لفظ جامد ہے اور بچہ کی اس آواز سے مشتق ہے جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو آغاز میں وغیرہ کہتا ہے، اس سے اس کے اولین معنی ماں کے ہوتے۔ ویسے کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی اصل۔ حقیقت میں یہ 3 حروف ہیں، الف، میم اور می۔ یہ لفظ حقیقی ماں پر بولا جاتا ہے اور بعید ماں پہ بھی۔ بعید ماں سے مراد نانی، دادی۔ یہاں پر مجھے خلیل نحوی کا قول یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کے اندر اس کے جملہ متعلقات سما جائیں وہ ان کی کہلاتی ہے۔ جیسے لوح محفوظ کو الکتاب کہا گیا کیونکہ وہ تمام علوم کا منبع ہے۔ مکہ مکرمہ کو القریٰ کہتے ہیں کیونکہ وہ خطہ عرب کا مرکز ہے۔ کہکشاں کو النجوم کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے ستارے ہیں۔ جو بہت مہمانوں کو جمع کرے اسے الضیاف کہتے ہیں۔ سالار لشکر کو الجیش کہتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ کے 4 معنی ہیں: بنیاد و اصل، مرجع، جماعت، دی۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے، اور در حقیقت خدا کی رضایت ہی ان کی رضایت میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ پس ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے حقوق کو پہچان لیں، حد الوسع ادا کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ ان کے حقوق کو ادا کرنا اس بات پر منحصر ہے کہ پہلے ہم ان کے حقوق کو جان لیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم آیا۔ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں حقوق والدین کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کا احترام کرنا انبیاء علیہ السلام کی صفات ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی نقل ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خدا نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ آدمی پر سب سے بڑا حق کیا ہے تو آپ نے جواب دیا والدین کا۔ اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ قرآن میں رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپا کے منزل پر پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے مہربانی سے بات کرو۔ قرآن مجید کا یہ حکم ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اللہ کے نزدیک والدین کی یہ عظمت و منزلت کہ ان کے سخت اور
تکلیف دہ رویہ پر بھی اولاد کو لفظ اف بھی کہنا ان کے مرتبہ کے خلاف ہے۔ کہاں ان کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی اور بدسلوکی سے پیش آیا جائے؟ حالانکہ لفظ اف کہنا کوئی بہت بڑی بے احترامی نہیں ہے، عام بات چیت میں بھی اس لفظ کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس لفظ سے مزاج کے خراب ہونے کی بو آتی ہے، لہذا اس کو بھی خداوند عالم نے والدین کی شان کے خلاف قرار دیا۔ جہاں لفظ ماں آیا سمجھ لیا کہ ادب کا مقام ہے۔ میری نظر میں تخلیق کائنات کے وقت اللہ رب العزت نے اس پاک ہستی کو یہ سوچ کر بنایا کہ جب انسان کو دنیا میں کہیں سکون کی دولت نہ ملے گی تو اپنی ماں کی آغوش میں آ کر اپنی سوچوں، آہوں، بکاہوں اور دکھوں کو نثار کر دے گا اور ایسی راحت محسوس کرے گا جو اسے کہیں نہ ملی ہو۔ ماں جیسی ہستی اس کائنات کا ایک جز ہے۔ یہ ہستی اپنے اندر ایک محبت کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ اگر اولاد کو ذرا سا دکھ میں دیکھا فوراً محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا اور اس دکھ کو اپنی لہروں میں بہا کر محبت کا سکھ میں لے اور پھر سے جینے کی کرن ابھار دی۔ اگر تاریخ میں جھانکا جائے تو چاہے ماں جتنا ہی اولاد سے خفا ہو مگر دل سے نہیں ہو۔ مجھے اس ہستی کی ڈانٹ میں بھی محبت کا اظہار نظر۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کی ماں زندہ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ کبھی ماں کسی کو دل سے بد دعا نہیں دیتی، اور اگر کسی نے اس ہستی کو دکھ دیا اور وہ ناراض ہو گئی تو سمجھ لو کہ دنیا سے بھی وہ شخص نامراد گیا اور آخرت میں بھی نامراد رہا۔ اس لیے اس ہستی کا مقام اس کائنات سے بھی بڑا اور محبت کی انتہا بھی اس ہستی میں۔ بقول تابش کے گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہو۔ ماں دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جس کی محبت کے سامنے ہر انسان کی محبت کمتر ہے۔ ماں جیسی محبت، خلوص اور احسان کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ماں اپنا وجود کاٹ کاٹ کر اپنے حصے کی خوشیاں چھوڑ کر اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور بڑے بڑے ارادوں میں ان کی مددگار ثابت ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے سامنے صرف اور صرف اولاد کی بہتری اور اس کی خوشی ہو۔ ماں کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اللہ کریم جب انسان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے محبت کی مثال ماں کو بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انسان کی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ دوسری جانب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس فرمان سے ماں کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص اپنی ماں کی خوشی کا خیال کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ ماں کی عظمت کے بارے میں ایک واقعہ بہت ہی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قریب المرگ تھا، مگر نہ تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو رہا تھا اور نہ ہی اسے موت آتی تھی، اور نہایت تکلیف میں تھا۔ صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس شخص کی والدہ زندہ ہے؟ بتایا گیا زندہ ہے مگر اس سے ناراض ہے۔ تب آپ نے فرمایا اس کی والدہ سے کہا جائے کہ وہ اسے معاف کر دے۔ جب والدہ نے معاف کرنے سے انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں تاکہ اس شخص کو جلا دیا جائے۔ جب یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی، اس کی ماں نے یہ حالت دیکھی تو فوراً معاف کر دی۔ جیسے ہی ماں نے اسے معاف کیا تو پھر اس شخص کی زبان سے کلمہ بھی جاری ہوا۔ اگر ہم دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ماں کس قدر اذیت، تکلیف اور محبت سے اپنے بچوں کو پالتی ہے، ان کے لیے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتی ہے تاکہ ان کی زندگی سکھی رہے۔ سخت سرد راتوں میں جب بچے بستر گیلا کر دیتے ہیں تو ماں انہیں خوش جگہ پر ڈال کر خود گیلے بستر پر سو جاتی ہے۔
اس طرح کی ہزاروں قربانیاں ہیں جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے دیتی۔ ماں ہی ایسی ہستی ہے جس پر انسان ہر طرح کا اعتماد کرتا ہے، اسے اپنے دکھ سکھ میں شریک کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ قابل اعتبار ہمراز کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ اس عظیم ہستی کے ساتھ بھی اس کی اولاد ناروا سلوک کرتی ہے۔ بعض معاشروں میں تو بوڑھی ماں کو، بوڑھے والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں، اسی طرح اسپتالوں میں بھی ان کے ساتھ مناسب دیکھ بھال نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ماں کے بڑھاپے میں اس سے اکتا جاتے ہیں اور گھر کی فالتو چیز سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور جنت حاصل نہ کر سکا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ سینکڑوں صفات و خصوصیات اور مجاہدات و ریاضات کی خوشبوؤں سے ماں کا خمیر تیار ہوتا ہے، اور جب وہ ماں دھرتی پر اپنے پاؤں رکھتی ہے تو اس کے تلے جنت ملتی ہے۔ ماں جنت، اور ماں کی قدر اس وقت پتہ چلتی ہے جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے۔ دنیا میں ماں کے بغیر ایسا لگتا ہے جیسے میں دنیا میں اکیلا ہوں۔ ماں جیسی چھاؤں کسی کے پاس نہیں۔ ماں اللہ تعالیٰ کا جنتی میوہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں عنایت فرمایا۔ جب بھی کبھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے منہ سے ماں نکلتا ہے، ماں ہی کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا۔ اب یہاں پر میں ایک بات اور بھی واضح کرتا چلوں کہ حقوق والدین میں سے ماں کا حق مقدم ہے۔ والدین میں سے ماں کا حق مقدم ہے، یہاں چند احادیث کی طرف اشارہ ہوگا جن سے والدہ کے حق کا والد کے حق پر مقدم ہونا معلوم ہو جائے گا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ کون زیادہ حقدار ہے جس کے ساتھ میں نیک سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ ماں کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ تو اس نے پھر پوچھا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے وہی سوال پھر تکرار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا والد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے پہلے ماں کا ذکر کیا۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماں کے ساتھ نیکی کرنا باپ سے پہلے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نیکیوں کو تکرار کرنا ان کی اہمیت کی خاطر۔ ایک اور جگہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے خدا سے التجا کی کہ پالنے والے مجھے وصیت یعنی کہ نصیحت کیجئے، تو خدا نے فرمایا میں تجھے میرے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی سوال پھر دہرایا، خدا نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ میں تجھے میرے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال دہرایا تو خدا نے جواب میں فرمایا میں تجھے تیری ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر التجا کی، اللہ نے فرمایا میں تجھے تیری ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ جب پھر اصرار کیا تو فرمایا میں تجھے تیرے باپ کے بارے میں وصیت۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی ذات کے بارے میں سفارش کی، 2 مرتبہ والدہ کے بارے میں سفارش کی، اور 1 مرتبہ والد کے بارے میں سفارش کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم باپ سے پہلے ماں کی سفارش کرتا۔ خدا نے اپنے برابر ماں کی سفارش کی۔ یہ حق ممتا کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حقوق میں سے جس ہستی کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے وہ تیری ماں، اس کے بعد تیرا باپ۔ اسی طرح روایات میں آیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ والدین میں سے کس کا حق بڑا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کا جس نے تجھے اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان اٹھایا۔ ماں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ماں کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ ماں کائنات میں انسانیت کی سب سے قیمتی متاع اور عظیم سرمایہ ہے۔ اسلام میں اولاد کی پوری زندگی ماں کے تقدس، اس کی عظمت کے اظہار اور خدمت و اطاعت کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے لیے کسی دن کو مخصوص کرنا
اس کے روح کے منافی۔ اسلام میں ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن، ہر لمحہ ماں کی خدمت اور اطاعت کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ مقصود کائنات پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، تو بھلا کیا ان کے لیے ایک آدھا دن مختص کر۔ ماں ایک محبت بھرا احساس ہے، کسی کے لیے ماں ایک گھنا شجر ہے تو کسی کے لیے احساس ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ماں صاحباں ہے تو کسی کے لیے ماں ہی دھرتی ہے۔ بلا شبہ ماں دو لفظ ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ گھنا سایہ جو چھاؤں تو دیتا ہے لیکن سلے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر ماں نہیں تو زندگی کا ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ممتا سے زندگی کے اسرار بے نقاب۔ ماں جس کی پیشانی میں نور، جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک، جس کی باتوں میں محبت، جس کے دل میں رحمت، جس کے ہاتھوں میں شفقت، جس کے پیروں میں جنت اور جس کے آغوش میں پوری دنیا کا سکون رکھ دیا گیا ہے، اور پھر اس کی عظمت کا اعتراف خالق نے مخلوق سے اس طرح کرایا کہ خدا کی بندگی اور رسول کی پیروی کے بعد اطاعت و فرما برداری اور خدمت گزاری کا سب سے بڑا درجہ کسی کو حاصل ہے تو وہ ماں، جس کو صرف محبت بڑی نظر سے دیکھ لینے سے حج و منبر کا ثواب ملتا ہو۔ رب کائنات ہم سب کو ماں باپ، بالخصوص ماں کی عظمت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔